أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے ہم عید کے بعد عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو، اور جن بھائیوں نے حج کیا ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے حج کو حج مبرور بنائے، اور ہم لوگوں نے جو بھی عبادت پچھلے دنوں میں کیے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس دور میں جو مسلمان فتنہ کے سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنہ سے بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے. یہ حج کے بعد پہلا درس ہے، اور آج ہمارے شیخ محمد منیر قمر صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آپ ان سے سنیں گے، لیکن میں چند چیزیں بتلا دینا چاہتا ہوں ایسے ہی تمہیدی طور پہ کہ حج کے اندر اگر غور کیا جائے تو مکمل حج توحید ہے. توحید شروع سے لے کے آخر تک جس وقت آپ نیت کرتے ہیں اس وقت سے دیکھ لیجئے، تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ بھی توحید ہے. اسی طرح سے آپ طواف کرتے ہیں وہ بھی توحید ہے. شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اسی طرح سے کنکری مارتے ہیں. ہر جگہ توحید کا مظاہرہ اس کے اندر دیکھیں گے. یہ توحید حج کے اندر ہو یا نماز کے اندر ہو، نماز بھی شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کیا کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اس لیے کہ توحید اہم چیز ہے. اگر توحید نہ ہو بندہ کوئی بھی عبادت کرے تو عبادت مقبول نہیں ہے جب تک کہ توحید نہ ہو. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں جیسے صدقہ خیرات ہو. تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہے جب بندہ مسلم ہو. اسلام سب سے پہلا شرط ہے، یا اسی طرح سے توحید یہ اہم چیز ہے. اس کے بعد نماز وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. تو
میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص توحید کے اوپر زور نہیں دیا جاتا. ہمارے ملک کے اندر لوگ زیادہ تر زور دیتے ہیں تو جماعت کے اوپر دیتے ہیں، فرقے کے اوپر دیتے ہیں، فرعی مسائل وغیرہ کے اوپر دیتے ہیں، میلاد وغیرہ کے اوپر دیتے ہیں، خرافات کے اوپر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اور جو اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. توحید جو اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے توحید، خود بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور دوسرے کو بھی اپنے گھر کے اندر بھی سکھانا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں خاص طور سے آپ اس وقت سیکھیں گے جب آپ کا لگاؤ اسلام سے ہو، دروس محاضرات سے ہو، قرآن سے ہو. آج مسلمانوں کے اندر جو انتشار ہے، پریشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا حل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ مسلمان اسلام سے دور ہے، اسی لیے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، فرقے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن سے لگاؤ ہو، اسی طرح سے جہاں پہ قرآن و حدیث کی بات آتی ہے وہاں پہ انسان تھوڑا سا وقت لگائے تو انشاءاللہ یہ دین سمجھ میں آ جائے گا، توحید سمجھ میں آ جائے گا، پھر ان ساری چیزوں سے، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. لیکن دین نہیں ہے، توحید نہیں جانتے ہیں، قرآن و سنت نہیں جانتے ہیں، کسی نے کہہ دیا ایسا یہ فلاں مذہب سے ہے، فلاں فرقہ سے ہے، ہم لوگ کود پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آج شیخ صاحب کا جو ہے پروگرام ہے اور شیخ صاحب آپ کے سامنے اپنے موضوع کو وضاحت کے ساتھ رکھیں گے. آخر میں درس بھی ہو، سوال جواب کا پروگرام بھی رہے گا اور جو بھی آپ کو سوال جواب کرنا ہے وہ کریں گے. شیخ معروف و مشہور ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں، اس لیے بلا کسی تمہید کے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں. شیخ اپنے موضوع کو رکھیں. جزاکم اللہ خیر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان لا تعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہمیں مسلمان بنایا اور آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. کسی اور کھاتے میں بنا دیا ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہوتے، مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، گرجوں میں جا رہے ہوتے. اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں. سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں وہ دین عطا کیا جو دین آج سے 1450 سال پہلے
مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ رب العزت کی نعمت مکمل اور دین اسلام کامل و مکمل۔ یہ بات کب ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 مہینے 81 دن زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کو کامل و مکمل ہونے کا کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ بیان کر دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ بالخصوص ایسے مسلمانوں کا ہے جو اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ دین نامکمل ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی زبان سے کہیں کہ دین نامکمل ہے تو ستیہ ناش ہو جائے گا، اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، اس لیے زبان سے نہیں کہتے۔ البتہ ان کے فعل، ان کے کرتوت، ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ وہ دین کو مکمل نہیں مانتے۔ اگر ہر مہینے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسا کام سر انجام دیں، کسی ایسے کام کا اعلان کریں جو نہ قرآن کریم میں ثابت ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ثابت ہو، بلکہ وہ ان مولویوں کا اپنا ہی تجویز کردہ ہو، تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا کرتوت یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مکمل نہیں تھا، ہم مکمل کر رہے ہیں؟ اگر وہ قرآن کو کامل و مکمل مان لیں تو پھر کوئی معنی نہیں ہے کہ نئے اعمال کو اسلام میں داخل کریں۔ شیخ عبدالرحیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں توحید پر زور نہیں دیا جاتا، بالکل صحیح بات ہے، اور خاص طور پر ہمارے اہل حدیث کے جو علماء کرام ہیں وہ چونکہ خود اہل توحید ہیں، اور ہمارا ماحول پاک و ہند کا ماحول جو ہے اس میں واقعتاً اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں توحید کا ایسا مقام ہو جائے کہ وہ شرک کی طرف کبھی دیکھیں بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں یہ بیماری بھی بہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، قرآن کریم سے ثابت نہیں، لیکن ان کام کو سر انجام دینے کے لیے بڑا اجر و ثواب شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرف بھی تو توجہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ جو چیز دین نہیں اسے ہم دین بنا لیں، جو چیز قرآن و سنت میں ثابت نہیں اسے ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، تو یہ کیسا دین ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں دین دیا اور اس کے کامل و مکمل ہونے کا خود اعلان فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اس مکمل دین میں کسی قسم کی کوئی کمی کسی شعبے میں، کسی بھی حصے میں، زندگی کا ہر شعبہ، آپ انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک جتنے مرحلے آتے ہیں، آپ سارے مراحل کا جائزہ لے کے دیکھیں، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بارے میں اسلام میں تعلیمات نہیں ہیں۔ بچے کی تربیت کے بارے میں اسلام میں تعلیمات ہیں یا نہیں؟ ولادت سے لے کر بچے کے دودھ پلانے، اس کی تعلیم و تربیت، ساری تعلیمات اسلام میں موجود ہیں۔ بڑا ہو جائے شادی کے احکام اسلام میں ہیں یا نہیں؟ اگر بڑا ہو کر بال بچوں والا ہو جائے، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہیں۔
اولاد کے فرائض کیا ہیں، قرآن و سنت میں موجود ہے. اور بڑا ہو کر اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو مرگ اور وفات کے احکام موجود ہیں یا نہیں؟ احکام الجنائز. پوری زندگی میں جو آدمی جس مرحلے میں ہے اس کے احکام اسلام میں موجود ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی جس شعبہ سے تعلق رکھتی ہے، تجارت سے تعلق رکھتی ہے، احکام موجود ہیں. تجارت و معیشت، احکام موجود. حکومت و سلطنت، احکام موجود. کوئی مدرس ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی فوجوں کا سربراہ ہے، باپ ہے تو احکام موجود، بیٹا ہے تو احکام موجود. زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ احکام موجود ہیں. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. لیکن ہمارے یہاں، ہمارے پاک و ہند میں آپ پورے سال کا جائزہ لے کے دیکھیں، کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہوگا جہاں نئے سے نئی چیزیں نہیں آئیں گی. ابھی چند دنوں کے بعد ہمارے پاک و ہند میں ایک اور چیز آنے والی ہے، ہر سال آتی ہے 10 محرم کو. 10 محرم تو اب قریب آ گیا نا. نیا سال شروع ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ آج 10-12 دن کہاں سے آگئے؟ آج کی رات شاید اس سال کی آخری رات ہوگی، شاید آخری ہو، کیونکہ اگر 30 کا ہو گیا تو اگلی رات آخری ہوگی. سال ختم ہونے جا رہا ہے، نیا سال شروع ہوگا. نیا سال شروع ہوگا کس مہینہ سے؟ ماہ محرم سے. اور محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ مہینوں کی تعداد 12 کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے. گویا کہ ہمارا کیلنڈر اس وقت سے تیار آ رہا ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. اور ساتھ ہی فرما دیا ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا. ویسے 4 مہینوں میں سے کون کون سے ہیں قرآن کریم نے نہیں بتایا. قرآن کریم اصول کی قواعد کی کتاب ہے، اشارہ کیا اور معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ تفصیلات آپ بتائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کی روح سے وہ 4 مہینے کون کون سے بتائے. فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. 3 مہینے اکٹھے ہیں. ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے رجب، رجب مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیں کہ کتنی باریکی سے بات بتاتے ہیں. مہینے کا نام لیا، اسے ایک قبیلے کی طرف منسوب کر دیا جو کہ اس زمانے میں معروف تھا رجب و مضر، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا الذی بین جمادہ و شعبان، وہ مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے. کسی کو کوئی التباس، کوئی شک نہ رہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے. اور آپ کا یہ انداز آپ کتب حدیث میں دیکھیں گے کہ ایک جگہ نہیں، بہت سارے معاملات میں کہ بڑی باریکی سے لوگوں کے فہم کے قریب ترین لے جا کر بات کو ختم کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث مشہور ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. صحیح بخاری کی حدیث. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کا کر چھوڑا نہیں، حالانکہ 99 اسما عربی کا معروف عدد ہے. کہتے کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور بات ختم ہو جاتی.
آپ نے ساتھ ہی فرما دیا مئتن الا واحدہ، ایک کم 100۔ اب کوئی شہر کا ہو یا گاؤں کا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، یہ عدد سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ 99 کہنے سے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، دیہاتی آدمی کا 99 کیا ہے۔ آج بھی بعض لوگ ہمارے یہ عدد اتنا آسانی سے نہیں سمجھ پاتے، بعض اعداد ہیں غلط طریقے سے معروف ہیں، چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز اختیار کیا کہ سننے والا گاؤں کا ہے یا شہر کا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، جب کہیں گے ایک کم 100 تو بڑا مشہور ہوتا ہے نا، درمیان والے عدد یاد رہیں نہ رہیں 100 معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا مئتن الا واحدہ، ایک کم 100۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے اس رجب کا تعارف کروایا، الذی بین جمادی و شعبان، لوگو وہ رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ 4 مہینوں کی حد بندی کر دی، اور ان 4 مہینوں میں سے ہی ایک مہینہ یہ ماہ محرم بھی ہے، جو اب قریب آ گیا ہے، 1 دن 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ نیا سال شروع ہو، مسلمانوں کو خوشی ہونی چاہیے، اور نیا سال شروع ہو مسلمانوں کا۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے ہمارا، بلکہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم جنوری شروع ہو تو نیا سال سمجھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور دسمبر کے آخر میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہیپی نیو ایئر۔ دسمبر کے آخر میں یہ تیاریاں شروع ہو گئیں، باقاعدہ بڑے بڑے پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گفٹ بھی دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے بھی ہیں۔ لیکن جب محرم شروع ہوتا ہے تو یہ چیز ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ اگر نئے سال پر یہ کہنا ضروری ہی ہو، اول تو اس کی کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، سال نو مبارک کہنا یا ہیپی نیو ایئر کہنا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر کہنا ہی ہے تو ہمیں کب کہنا چاہیے؟ جنوری کے شروع ہونے پر، محرم کے شروع ہونے پر، کیونکہ ہمارا مہینہ اسلامی سال کا مہینہ محرم ہے، جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں میں اس مبارک مہینے، اس محترم حرمت والے مہینے کے سال کے آغاز پر بجائے اس کے کہ نیا سال شروع ہوا ہے، کچھ لوگوں کی چارپائیاں الٹ جاتی ہیں، کپڑے بدل جاتے ہیں، ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ان کے شب و روز کے معمولات بدل جاتے ہیں، نیا سال شروع ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو اگر صحیح معنی میں یہ کہا جائے کہ اگر تاریخ اسلام کا ایک بڑا واقعہ، بڑا سانحہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اگر یہ واقعہ محرم میں پیش نہ آیا ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ نیا سال کب شروع ہوا ہے، کیونکہ ہماری تنخواہ آتی ہے جنوری فروری سے۔ ہمارا کیلنڈر روزمرہ، کسی کو پوچھیں یکدم آج تاریخ کیا ہے، وہ آپ کو کبھی عربی تاریخ نہیں بتائے گا۔ کیا خیال ہے، سروے صحیح ہے یا نہیں؟ اچانک کسی کو پوچھ لو کہ بھائی آج تاریخ کیا ہے، وہ آپ کو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے تاریخ بتائے۔ اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس محرم میں پیش نہ آیا ہوتا تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ نیا سال شروع بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنا لیا ہے، ان کا آپ انداز دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صبر کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے صبر کی تلقین کی کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو رونا، چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، بین کرنا، اپنے بال نوچنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ نہیں۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون،
اگر مصیبت آئے تو وہ یہ کام نہیں کرتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، گالوں کو نہیں پیٹتے، اپنے گریباں کو چاک نہیں کرتے، بلکہ زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح ہدایت پر ہیں۔ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ شیر خارگی دودھ پیتے بچے کی عمر میں فوت ہو گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم، ہم تیری وفات پر، اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا اکلوتا ہے اس وقت، پہلا بیٹا قاسم فوت ہو گیا، عبداللہ، طیب اور طاہر تین نام جو ایک ہی بیٹے کے ہیں فوت ہو گیا، اس وقت یہی اکیلا ایک بیٹا اکلوتا ہوا نا، اکلوتا بھی ہے اور بڑی عمر میں آ کر بھی اللہ نے دیا، اپنے ہاتھوں میں سانسیں توڑ رہا ہے، توڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مرنے سے نہیں بچا سکے۔ بیٹا فوت ہو گیا یا نہیں؟ فرمایا ہم تیرے غم میں بہت ہی پریشان ہیں، انا بفراقک لمحزونون، ہم تیرے فراق پر بڑے غمزدہ ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاک و ہند میں توحید کا سیکھیں گے ہم، کب سیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس واقعہ میں دیکھ لے کہ مختار کل کا کیا حال ہے۔ اپنا بیٹا ہے، اکلوتا ہے، دوسرا اب بیٹا کوئی ہے نہیں، ہاتھوں میں جان توڑ رہا ہے اور ٹوٹ گئی، بچہ فوت ہو گیا لیکن بچا نہیں سکے۔ جو اپنا بچہ نہ بچا سکے وہ بھی اکلوتا، وہ کیسا مختار کل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، قبر کے پاس بیٹھے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، نیچے سے زمین گیلی ہو گئی۔ آپ کے بعد ساتھی فوت ہوئے، آنسو بہائے، آنسو بہانا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اب ساتھ ہی وہ گانے بھی شروع کر دیں، بین جو ہیں روئیں بھی، اپنے زبان سے طرح طرح کے کلمات بھی کہیں، اور اب تو وہ باقاعدہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے پاک و ہند میں جو جلسے ہوں گے، یہاں بھی کہیں کہیں ہوتے ہیں آپ کے پڑوس میں، ایسا رونا کہ رو بھی رہے ہیں ساتھ بول بھی رہے ہیں، ایسی پریکٹس کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، روتے ہوئے آدمی کا گلا رند جاتا ہے، اسے بات نہیں نکلتی، وہ رو بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں اور لوگوں کو رلا بھی رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سالوں میں چند ایک کلپ دیکھنے کو ملے، بڑے عجیب و غریب قسم کے انداز۔ ایک صاحب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں تقریر کر رہے ہیں اور ممبر ان کا کافی اونچا ہے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے ممبر بڑے اونچے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے چھت کے پاس مولانا کو بٹھایا ہوا ہے۔ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا لیول تقریباً اتنا ہو چکا ہے جتنا کمرے کے اندر پنکھا ہوتا ہے، سیلنگ فین، اتنا لیول ہے۔ اب اندازہ کریں، صاحب بول رہے ہیں، بڑے جذبات کے ساتھ زور شور سے تقریر کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم بیان کر رہے ہیں، اور اچانک چھلانگ لگا کے جا کے پنکھے کو پکڑ لیتے ہیں۔ یقین جانے کہ میں اپنی آنکھیں سے ہی کلپ دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک نیا انداز نکلا ہے بیان کرنے کا، اس میں نئے سے نئے فن روز بروز آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صبر کرنے کی تلقین کی، صبر کرنے والے کو بشارت دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو کتنی دیر تک غم منایا جا سکتا ہے؟ 3 دن تک۔ الا زوجہ، سوائے بیوی کے، اس کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن،
دوسرا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو چاہے کتنا ہی وہ قریبی کیوں نہ ہو. شوہر فوت ہو تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے, اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کتنے دن سوگ منائے گا؟ وہاں صرف 3 دن ہیں. اب اندازہ کریں کہ سوگ منانا اگر جائز ہے, سوگ میں یہ سارا ڈرامہ رچانا اگر جائز ہے تو کتنے دنوں کے لیے جائز ہے؟ 3 دن کے لیے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں, سینکڑوں سال گزر گئے اور یہ آج بھی حضرت حسین کی شہادت کو بیچ بیچ کر اپنی روزی روٹی کے دندے چلائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے شہادت کو اتنا مقام دیا, لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کو مردے نہ کہو. شہید فوت ہوتا ہے یا نہیں؟ شہید فوت ہوتا ہے. شہید فوت ہو جائے, شہادت پا جائے, اس کی بیوی دوسرا نکاح کر لیتی ہے, اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے شہید کا مقام و مرتبہ ایسا بتایا کہ اسے عام مردہ نہ کہو. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, اسے مردہ نہ کہو. ایک جگہ فرمایا وہ زندہ ہیں, وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے, اللہ کے پاس, اس دنیا میں نہیں. لیکن مردہ لفظ جو ہے وہ شہید کے لیے استعمال نہ کرو. اللہ نے اتنا مقام دیا شہادت کو, اور یہ ایک عظیم شہید کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر کے ایک عجیب قسم کا ڈرامہ بنائے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو شہداء کے لیے تیار کیے گئے. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغفر للشہید کل شیء, شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, الا الدین, قرضہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا. اللہ رب العزت نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام بیان کیا, اور یہ لوگ کب سے دیکھو رونا چلانا شروع کر رکھا ہے. ہر سال 1 مہینہ اسپیشل, بلکہ 1.5 مہینہ تقریباً 1.5 مہینہ یہ 40ویں تک روتے ہیں. 40ویں تک یہ باقاعدہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے روکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من شق الجیوب وضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ من ضرب الخدود, جو اپنے گالوں کو پیٹے, وشق الجیوب, اپنا گریبان چاک کرے, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور بین کرے. یہ 3 کام کرنے والے فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں. یہ تینوں کام یہ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہی تینوں کام کر رہے ہیں. بلکہ آج تو حد ہو گئی. پچھلے سال ایک آدمی کا فوٹو ڈال دیا میڈیا والوں نے, اس نے کوئی چھری ایسی بڑی, وہ جو زنجیروں میں چھریاں رکھی ہوتی ہیں, چھری ایسے ماری, اس کی کمر میں جا کے چھری لگی, یقین جانے اتنا لمبا اور اتنا گہرا زخم اس کے پیچھے آ گیا. اب اس کو پکڑ کے اٹھا کے ساتھ پورا سسٹم تیار ہوتا ہے ان کے کہ اس کو ایمبولینس میں پہنچاؤ, اس کو ہسپتال میں پہنچاؤ. کہاں اپنے چہرے پہ صرف ہاتھ مارنا اور کہاں یہ چھری کانٹے. عجیب دین ہے ہمارا ان لوگوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا, اور مدت ہو گئی یہ اسی بات کو لیے ہوئے چلتے چلے آ رہے ہیں. کپڑے بدل جاتے ہیں, سوگ کا لباس اسپیشل شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں گے کہ آپ دائیں بائیں. پھر کچھ لوگ, یہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی نے تو اپنا دین بنا رکھا ہے. یہ ہمارے اپنے لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. اہل سنت کہلوانے والے, اہل سنت کہلواتے ہیں. 10 محرم میں جو حلیم تیار کی جاتی ہے اس میں اہل سنت کا بھی حصہ ہوتا ہے. جب چندہ اکٹھا کرتے ہیں بچے گلیوں میں,
اہل سنت وہ اب اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اور اہل سنت تو اب صرف یہی نہیں کہ حلیم میں حصہ ڈالتے ہیں، اہل سنت تو باقاعدہ سارے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں. اور محرم کے 4 خطبے، بلکہ ایک خطبہ پہلے بھی ایک بعد بھی، 1.5 مہینہ ہمارے بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ بالکل ایسے لگتا ہی نہیں کہ یہ اہل سنت ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی شیعہ ذاکر ہے. روتے ہیں، رلاتے ہیں اور وہی واقعہ بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کے بیان کرنے میں جھوٹی غلط سلط روایات. اگر صحیح واقعہ بر وقت بیان کر بھی دیا جائے تو چلے کوئی بات نہیں، غلط روایات، ہر وہ روایت جس میں دل کے تاروں کو ہلا سکیں اور لوگوں کو رلا سکیں، وہ بیان کریں گے اور لوگوں کے پیسے لوٹیں گے اور جائیں گے. یہ کس دین کا نام ہے؟ کہاں سے یہ چیزیں آ گئی ہیں ہمارے دین اسلام میں؟ اللہ رب العزت نے تو 1400 سال. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اس مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو. رمضان کے روزے تب فرض ہیں، نفل روزے سب سے افضل وہ ہیں جو ماہ محرم کے ہیں. اور ہمیں ماہ محرم کے روزے رکھنے چاہیے جتنے بھی رکھ سکیں. اگر سارے یا زیادہ نہیں رکھتے تو کم از کم ایک روزہ تو رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور وہ ایک روزہ کس دن کا ہے؟ 10 محرم کا. اب آپ بتائیے کہ یہ جو عاشقان حسین رضی اللہ عنہ ہیں، کیا یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کا 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے؟ یہ نہ خود روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہیں. اس تاریخ دوپہر بریانی فری، اس تاریخ میں دوپہر حلیم فری، رات کا کھانا پھر فری. اور ایک دن نہیں بلکہ 10-11 دن مسلسل یہ فری کھانے بٹے اور جا رہے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی روزہ نہ رکھے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. آپ نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہودیوں یہ دن جس کا تم روزہ رکھ رہے ہو یہ دن کیا ہے؟ یعنی اس کی تاریخی حیثیت تمہارے یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی اور انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. اب پہلی بات یہ کہ 10 محرم کی شہرت کب سے ہے یا 10 محرم کا تعارف کب سے ہے؟ حضرت حسین کی شہادت سے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث میں. یہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مشہور نہیں ہوا، یہ اسلام میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. محرم کا مہینہ اگر 12 مہینوں میں سے حرمت والا ہے تو یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ آیت 36. یہ محرم تب سے محرم ہے، 12واں مہینہ ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اور اس میں سے عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید یہ عاشورہ اور یہ محرم صرف حضرت حسین سے مشہور ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى، ہم موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی تم تو محض امتی ہو، ہم رسول ہونے کے حوالے سے ان کے بھائی ہیں. اور ساتھ ارشاد میں لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9
محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ اب روزے کی تعداد جو ہے وہ کیسے ہو گئی؟ 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا ہے، صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ یہودیوں کے ہر کام کی مخالفت کرتے تھے، جو کام یہودی کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا سپیشل رنگ آپ شامل کیا کرتے تھے۔ وہ ایک روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا میں 9 کا بھی رکھوں گا، 9 اور 10 کا 2 روزے۔ افضل ترین عمل یہ ہے کہ آپ 10 ترین کا روزہ رکھیں، اس سے پہلے 9 کا بھی رکھ لیں۔ ابھی ہمارے یہاں پاک و ہند میں بعض علماء نے اب یہ سلسلہ شروع کیا، کہتے ہیں کہ 10 کا نہیں بلکہ صرف 9 کا رکھیں، جبکہ 10 کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 کا چھوڑ دو صرف 9 کا رکھا کرو۔ اور بعض اختلافات ہم ایسے بلا وجہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اختلاف اٹھا ہوا تھا کہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں 9 ذوالحج کا روزہ ہونا چاہیے یا وہ روزہ ہونا چاہیے جس دن لوگ عرفات میں ہیں۔ یہ آپ نے دیکھے ہوں گے، چل رہے تھے بڑی پوسٹیں۔ آج کے میڈیا کے دور میں ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج لوگ عرفات میں ہیں۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے، معلوم کیجئے کہ وہاں کیا پتہ چلتا تھا۔ 50 سال پہلے لوگ حاجی کو اللہ کی سپرد کر کے بھیجتے تھے، زندہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، مل لیا حاجی کو، نہیں تو پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے۔ ڈاک کا انتظام تھا، خط گیا نہ گیا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم علماء آپس میں ضد کریں، اس کو عوامی رنگ میں مسئلہ بنا لیں، آپ جس دن لوگ عرفات میں ہیں وہ روزہ بھی رکھ لیں، جس ملک میں 9 تاریخ جب ہے وہ بھی رکھ لیں۔ 2 روزے رکھنے میں کوئی ممانعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ دوسرا کوئی عمل نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، سوائے اس کے کوئی آدمی اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر میدان میں اترے، وَلَمْ يَرْجَعْ مِنْ ذَلِكَ بِالشَّيْءٍ، اور دونوں میں سے کچھ واپس نہ لائے، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا عمل بڑا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں عشرہ ذوالحج، اس میں کیے گئے عمل کا اتنا ثواب ہے کہ عام جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو 2 روزے رکھنے میں اب کیا پرابلم ہے؟ ایک کی بجائے 2 روزے رکھ لے۔ اور اگر یہ کہیں کہ جس دن لوگ عرفات میں ہیں اسی دن ساری دنیا کے مسلمان روزہ رکھیں، اس دن بعض ملکوں میں 10 تاریخ ہوتی ہے، اس دن بعض ملکوں میں 10 تاریخ ہوتی ہے، اور 10 تاریخ کو عید ہے، عید کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ وہی معاملہ یہاں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور آئندہ سال 9 محرم کا روزہ رکھنے کا عزم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگلے سال محرم آنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، آپ کو 9 کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن 9 کا روزہ رکھنے کی تمنا آپ نے ظاہر فرمائی۔ لہذا سنت کیا ہوا؟ 9 کا رکھو، 10 کا رکھو، 2 رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے سوموا قبلہ یومن و سوموا بعدہ یومن، اس 10 تاریخ سے پہلے ایک روزہ رکھ لو یا بعد میں ایک رکھ لو۔ کسی کا 9 کا روزہ نکل گیا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں رہی، 9 کا روزہ نکل گیا، وہ 10 کا رکھے، ساتھ میں 11 کا رکھ لے۔ یہودیوں سے مخالفت ہو گئی نا۔ خالف الیہود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اعمال کا کوئی نہ کوئی ضرور ایسا طریقہ نکالتے کہ ان سے الگ ہو جائے۔ آپ 9 کا رکھیں، 10 کا رکھیں، 10 کا رکھیں، 11 کا رکھیں، اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ سوموا قبلہ بیوم و بعدہ بیوم، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں
سبیلیں لگی ہوئی ہیں، دودھ پلایا جا رہا ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، اسکنج بھی پلائی جا رہی ہے۔ جب محرم تھوڑا گرمی میں آئے تو ہمارے بازار ان چیزوں سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس طرح کی حب رسول ہے؟ نبی کے نواسے کی وفات پر یہ رنگ اور نبی کے ارشاد گرامی کے ساتھ یہ رویہ۔ ہمارے مسلمانوں کا عجیب انداز ہے۔ اور پھر ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اتنا مقام دے دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں محرم میں شادی نہیں کی جاتی، محرم میں پاک و ہند میں خاص طور پر شادی نہیں کرتے۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے شادی کرنا بند ہو یا کسی کی وفات کی وجہ سے شادی کرنا رک جائے تو میرا خیال ہے کہ شادی کرنا ممکن ہی نہ رہے گا۔ سال کی کوئی تاریخ نکالیں، آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا اس تاریخ میں فوت ہوا مل جائے گا۔ نواسے کی وفات پر آپ شادی نہ کریں۔ اور ربیع الاول میں کون فوت ہوئے تھے؟ نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس میں شادی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، جو کہ امت کے نبی ہیں، امت کے راہبر و رہنما ہیں، ساری امت کے پیشوا ہیں، وہ دنیا چھوڑ کے پرواہ نہیں، اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، ماہ محرم میں روزے نہیں رکھتے۔ یہ مسلمانوں میں کہاں سے چیزیں آ گئیں؟ آج عجیب بات ہے کہ اہل سنت اتنے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں کہ پہلے صرف شیعہ لوگ جو ہیں وہ تعزیہ نکالتے تھے، شیعہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ ابھی ہمارے، جیسے میں نے اشارہ دیا ہے، ہمارے اہل سنت علماء، اہل سنت میں اب کئی طرح کے علماء ہیں۔ اہل سنت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔ محرم میں ایک جیسے دونوں، کپڑے ان کے بھی کالے ان کے بھی کالے، خطبے ان کے بھی رونے رلانے والے ان کے بھی رونے ان کی کہانیاں بھی ساری غلط سلط، ان کی کہانیاں بھی غلط سلط۔ تقریباً 6 خطبے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ذاکر کا خطبہ سن لیں یا اس مولوی کا خطبہ سن لیں، ایک جیسے۔ اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقام دیا شہادت کو، آپ اس کا یہ رنگ کیوں کر رہے، یہ حشر کیوں کر رہے؟ اور جن جن اعمال کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، ان کو چھوڑ کر نئے سے نئے اعمال اس میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ جدت روزانہ، ایک 12 ربیع الاول والے جدتیں پیدا کرتے ہیں اور ایک یہ 10 محرم والے جدتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نئے سے نیا کام سامنے آتا۔ 12 ربیع الاول آپ کو معلوم ہے نا، شروع میں یہ ہوتا تھا کہ چلو جی یہ 12 وفات ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 وفات سے نکلے، آہستہ آہستہ آ گیا میلاد شریف، میلاد شریف سے آگے بڑھے تو محفل میلاد، اس سے آگے بڑھے جشن میلاد۔ آج کل جشن میلاد ہے، اور ابھی پچھلے سال جشن میلاد پر باقاعدہ کیک کاٹا گیا۔ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا نا کلپ، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی چھری لے کر کیک کاٹ رہے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیک کاٹ رہے ہیں، اور پہلے تھوڑی سی آواز درود شریف کی آئی، اور ساتھ ہی بڑی اچھی زوردار آواز کن کلمات کی آئی؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ جدت آ رہی ہے نا، اور وہی جدت شیعہ کے اندر بھی آتی جا رہی ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نئے سے نیا رنگ دکھائیں گے، نئے سے نیا رنگ۔ ایک وہ میں نے جو اشارہ دیا ہے پنکھے میں چھلانگ لگانے والا، جیسے الو جا کے لٹک جاتا ہے، پنکھے سے لٹک گیا۔ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی بہت ساری عجیب و غریب قسم کی حرکتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھو۔ اپنے آپ کو حضرت حسین کے صحیح ماننے والے بھی اگر مان لیں، تب بھی یہ باتیں کہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہاں؟ اور پھر سارے کا سارا زور جو ہے وہ ان پاک باز ہستیوں کے خلاف بکنے پر لگا دیتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے، جن کی عظمت قرآن نے بیان کی۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تقریروں میں سب سے زیادہ زور ان کو گالیاں دینے پر ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا. سورہ الفتح آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کون؟ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. بیعت رضوان بڑا مشہور واقعہ ہے. اس موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. قرآن کریم نے سرٹیفکیٹ دے دیا لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. ان میں خلفاء راشدین ہیں، ان میں عشرہ مبشرہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور یہ ان سب کو گالیاں دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کے علاوہ نبی سے فرماتے ہیں لا يدخل النار احد بایع تحت الشجرہ، ان لوگوں میں سے کوئی شخص جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا جس نے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. قرآن کہے اللہ راضی ہو گیا، رسول اللہ کہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور یہ گالیاں بکیں، کہاں کا انصاف ہوگا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی سی شخصیت ہیں اسلام میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اب ان کے فضائل کا ذکر کریں بات لمبی ہو جائے گی. اتنے عظیم صحابہ ان کو گالیاں بکیں گے اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے لوٹیں گے. جو جتنی گالیاں بکتا ہے اتنے پیسے زیادہ لے کے جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو عزت بخشی، ان صحابہ کو ان کے اعمال کو قبول کیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. وہ مومن ہم نہیں ہیں. قرآن کے نازل ہونے کے پہلے کا، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ. اور صرف اسی ایک جگہ نہیں، بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی وہ اس دن کے بعد چاہے کوئی بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اہل جنت میں سے. اللہ نے آسمان سے جھانکا، بدر والوں کا کام دیکھا، اور نبی سے فرمایا کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کتنے لوگ تھے؟ 313. وہ 313 ہیں، یہ 1400 ہیں. صحابہ کرام میں سے جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں ان مقامات پر موجود ہیں. قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ اپنی رضا دے رہا ہے، اور یہ لوگ ان کا نام لے لے کر گالیاں، نام لے لے کر ان کی بیٹیوں کو گالیاں. اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے یا ان کو اس دنیا سے اٹھا لے. آمین کہیں یار. جو لوگ خلفاء راشدین کو گالیاں دیں، نبی کی بیویوں کو گالیاں دیں، اللہ انہیں یا ہدایت دے یا دنیا سے اٹھا لے. اہل ایمان کی دل آزاری کرتے ہیں یہ لوگ. اور یہ آپ کے سامنے حالات آنے والے ہیں آئندہ دنوں میں. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات لمبی نہ ہو جائے، کہہ رہے تھے کچھ سوالات بھی ہیں آپ کے لیے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے. اہل سنت نام رکھا ہے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور دائیں بائیں سے آنے والے جتنے پروپیگنڈے اور جتنے عجیب و غریب نظریات ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے. میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، وہ آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے مسلمان اہل سنت بڑے بھولے ہیں. ہندوؤں سے آئے وہ بھی لے لیتے ہیں. مسلمانوں میں رسوم ہندوؤں کے ہیں یا نہیں؟ ہندوؤں سے آئے لے لیتے ہیں، عیسائیوں سے آئے لے لیتے ہیں. یہ مولوی صاحب دیکھو چھری لے کے جو بیٹھے تھے وہ کہاں سے آئی رسم برتھ ڈے والی؟ عیسائیوں سے آئے، ہندوؤں سے آئے لے لیا، شیعہ سے بھی آئے لے لیا. تعزیے باقاعدہ اہل سنت نکال رہے ہیں، کپڑے کالے اہل سنت پہن رہے ہیں. اور رجب میں جا کے ایک کام اہل سنت بہت کرتے ہیں، کنڈے والا. وہ کہاں سے آ گیا؟
اہل سنت میں کہاں سے آ گیا؟ شیعہ نے وہ کام کیا، اور ان کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ایک خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کیا، اہل سنت کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے دن وہ بھی کونڈے دیں، حلوے پکائیں، پوریاں بنائیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ دائیں بائیں سے آنے والی ہر چیز کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ بھی مکمل رہتا ہے کہ جی ہم اہل سنت ہیں، پکے سچے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت بنائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو وحدت امت کی بات لے کے لوگ چلے ہیں کہ ان کے ساتھ یونٹی بنانا ہے، تبرہ وہ لوگ نہیں کر رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ تبرہ کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ آپ کچھ تھوڑی سی تقریریں سن لینا اسی مرتبہ، ان لوگوں کا رد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور کتاب اگر آج ایک آدمی چھاپتا ہے، مان لیتے ہیں کہ کتاب 100 سال پہلے لکھی گئی، کہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ، اللہم لعن، میرا جی نہیں چاہتا وہ کلمات پڑھنے کو، لیکن وہ کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نہ باشد، اللہم لعن صنمئی قریش وابنتیہما، اے اللہ قریش کے 2 بتوں پر لعنت فرما اور ان کی بیٹیوں پر بھی لعنت فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون ہے یہ؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی، پرانی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آج جو بدبخت اس کتاب کو چھاپتا ہے وہ مانتا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے ہے یہ، یا یہ آیات، یہ باتیں، یہ کلمات نکالے پھر چھاپے، ٹھیک ہے، پھر مانیں گے کہ واقعی وہ پرانی بات ہے، ان کے ساتھ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ وہ ہمارے نبی کی بیویوں کو گالیاں بکیں، وہ ہمارے نبی کے خلفاء راشدین کو گالیاں دیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیں، ہم پوری امت کے اہل سنت کو منافق قرار دیں، اور یہ یونٹی بنا کے بیٹھیں۔ کیسی یونٹی بنائیں گے یہ؟ ایک آدمی کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی ماں کو گالی دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے آؤ میرے گلے لگ جاؤ، کیا یہ ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یونٹی میں ان کو شامل ہونا ہے تو اپنے کرتوت صحیح کریں، اہلاً و سہلاً آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ باجماعت پڑھی ہے۔ اگر کسی کو اکیلے نماز پڑھنی ہے یا پڑھنی پڑ گئی اور دیکھتا ہے کہ قنوت نازلہ دعا مانگی جاتی ہے، مانگ لے، کوئی حرج نہیں۔ قنوت نازلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی نے مانگی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں قرآن سے حدیث سے ثابت شدہ وہ مانگیں، اور اگر آپ یہ خاص طور پر فرائض میں مسنون دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے، یا کم از کم عربی میں ہوں۔ اور اگر نفل پڑھ رہے ہیں، نفل میں اگر آپ کوئی دعا اپنی زبان میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جائز ہے۔ یہ فرق ضرور رکھیں، کیونکہ بعض لوگ مطلقاً نماز میں صرف مسنون کے قائل ہیں، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کسی بھی نماز میں آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک صحیح راستہ یا وسطی راستہ یہ ہے کہ فرائض میں صرف مسنون کریں اور نوافل میں اپنی زبان میں آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اردو نیوز میں میرا یہ مضمون 2 صفحے پورے شائع ہوا تھا روشنی کے، اس میں یہی ساری تفصیل تھی، جس کا 2 حرفی خلاصہ یہ ہے کہ فرائض میں کوشش کریں مسنون دعا رہے، اور نوافل میں جس زبان میں چاہیں۔ اللہ کو ساری زبانیں آتی، کیا کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کو ملباری نہیں آتی ہوگی؟ عموماً ملباری بڑی مشکل زبان سمجھ جاتی ہے، اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ڈبے میں کنکر ڈال کے۔ اللہ رب العزت کو ہر کسی کی زبان آتی ہے، اور کسی بھی زبان میں کوئی دعا مانگے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔
میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ نفل میں کریں جس زبان میں چاہیں، فرائض میں صرف مسنون دعائیں مانگیں یا کم از کم عربی میں ہوں۔ ان کو چاہیے کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے، وہ اسی دن جو پہلا عید کا دن ہے ثواب کمائیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن جو تیسرا ایام تشریق میں سے ہے ان میں قربانی کرنا جائز ہے، ثابت ہے۔ لیٹ کرنے کا سبب ہونا چاہیے، آج پیسہ نہیں کل ملا کر لیں، پرسوں ملا کر لیں۔ ان کے پاس اگر پیسے ہیں جانور ذبح کریں، گوشت کھلائیں، لوگوں کو تقسیم کر دیں، نہیں کھانے کو جی چاہتا نہ کھائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن قربانی بر وقت کریں، یہ زیادہ صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آج آدمی فوت ہوا 3 دن سوگ نکل جائیں گے پھر قربانی کریں گے تو ذرا اچھے طریقے سے دبا کے گوشت کھائیں گے، بہرحال قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ قربانی 4 دن ہے، عید کا دن اور 3 ایام تشریق 11 12 اور 13، 10 سے لے کے 13 تک قربانی کرنا ثابت ہے۔ سلام۔ شیعہ کو لوگ ہمارے ساتھ بٹھانے کو پھرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یونٹی قائم ہونی چاہیے، آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر تو یہ طے ہو جائے کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر یہ رہے کہ کافر ہے یا مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا جائز ہے۔ شیعہ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ساری تحریریں، حتیٰ کہ موٹی موٹی کتابیں ہیں جو شیعہ کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، اور خلاصہ ان کا یہ ہے کہ شیعہ میں وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، جبرائیل کو غلطی پہ مانتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، وہی علی پہ لانی تھی، نبی پہ کیوں لے گیا، قرآن ناقص ہے، اگر یہ 4 عقائد کسی میں موجود ہیں وہ کافر ہے۔ جو علی کو الہ مانے گا وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اب اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ 4 عقائد اس میں موجود ہیں، اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عقائد ہر شیعہ میں نہیں ہیں۔ شیعہ میں بھی 2 پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی چاہے لاکھوں میں ایک کیوں نہ ہوگا لیکن ہیں، وہ سارے مسائل اہل سنت کی طرح ہیں، صرف حضرت علی کو پہلے نمبر پر مانتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتہادی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو سلام کرنا ضروری ہے، مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ باتیں ہوں کہ علی الہ ہیں، علی نبی ہیں، جبرائیل غلط ہو گئے، قرآن ناقص ہے، کہتے ہیں کہ قرآن 40 سپارے ہے اور ان کے امام مہدی لے کر غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا چھپے ہوئے، اب نکلنا کب ہے انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن 40 سپارے، یہ قرآن جو تم لیے پھر رہے ہو یہ ناقص ہے۔ اگر اس طرح کے عقائد ہیں تو اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ سب کو کافر کہہ دیں گے؟ یہ بھی تو انصاف کے خلاف ہے۔ خاموش رہیں الگ بات ہے، لیکن یہ کہ علماء نے، جو بڑے معتبر علماء ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کو علل اطلاق کافر نہ کہو اور وہ علل اطلاق مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی یہ نہ کہو سارے شیعہ کافر ہیں اور یہ بھی نہ کہو کہ سارے شیعہ مسلمان ہیں، جس کے عقائد جیسے ہیں وہ اسی کھاتے میں شمار کیا جائے گا۔ وہ حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، وہاں مولا سے مراد دوست ہے۔ جو مولا علی مشکل کشا کا نظریہ ہے وہ تو سراسر مشرکانہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا تو اللہ ہے۔ اگر حضرت علی کو مولا ان معنوں میں لے جو ہمارے بعض اہل سنت بھی لیے ہوئے ہیں، اہل سنت کا نعرہ ہے مولا علی مشکل کشا، نعرہ حیدری یا علی، تو اگر یہ نعرے لگانے والا ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل سنت تو چاروں کو مانتے ہیں نا، اہل سنت چاروں کو مانتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم، وہ تین کو نکال کر صرف ایک کو مانتے ہیں چار میں سے۔ بلکہ ان کے یہاں ایسا ہے کہ نعوذ باللہ سارے صحابہ منافق ہو گئے تھے، صرف چند لوگ بچے تھے، وہ چند گنتی کے لوگ نکالتے ہیں، سلمان فارسی، مقداد بن اسود، حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور پنجتن پاک تو شامل کریں گے ہی ظاہر ہے، یہ 8-10 لوگوں پہ آ کے ان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں باقی سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ اگر عقائد کو سائیڈ میں رکھیں گے تو وہ آدمی بھی سائیڈ میں کر دیں نا، اس میں کیا حرج ہے، آدمی کو ہی سائیڈ میں کر دیں۔ اتنے غلط اور گندے عقائد کے آدمی سے کیا لیں گے آپ؟ اس کی تحریک کو ہمارے بعض اہل سنت لوگوں نے بڑا پسند کیا، آج تک بھی پسند کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ ایک آدمی اتنے غلط نظریات لے کے آیا ہے، ایک سیاسی رنگ میں آ کے اس نے ایک تحریک چلائی اور ایک ملک پہ قبضہ کر لیا، ہم کہیں کہ اسی طرح ہم بھی کریں گے؟ جب اس کے نظریات اتنے غلط ہیں، جب اس کی شخصیت اتنی مجروح ہے، اب کسی سے کچھ لینے کے لیے اس کی شخصیت ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کی شخصیت اتنی مجروح ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کا بھی 100% یقین نہیں، آپ اس کا کیا لیں گے؟ کوئی بات نہیں، سرکار کا معنی اگر سرکار ہی ہے تو یہاں بھی تو سرکار ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سرکار کو اگر اللہ کے معنوں میں جیسے کہ لوگ بولتے ہیں سرکار دو عالم بھی، چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ بادشاہ کے معنوں میں ہوتا ہے، آپ دنیا میں بادشاہ تھے، آخرت میں بھی انشاءاللہ بادشاہ ہوں گے، یہ معنی اگر کوئی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور جو نظریات بہت بڑے لے کے چل رہے ہیں، میں نے اشارہ کیا ہے، مختار کل ماننے والے ہیں، ان کے مختار کل کا دیکھیں کیا سلسلہ ہوتا ہے، کلمات ایسے ہیں، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، کلمات وہ خاص نظریات والے لوگوں کے ہیں، لیکن ان کو اتنا نہیں لینا چاہیے کہ ایشو بنا دیا جائے، تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے۔ نہیں، کہاں صحابہ سارے جنتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، باتیں بہت ساری تھیں لیکن چونکہ ساری باتیں ایک جگہ ایک وقت میں نہیں ہو پاتی، آپ کا ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی دانے خرچ کر دے، یہ مٹھی دانے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب والے ہیں، تم اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کا اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ صحابہ کرام کا مقام یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے یہ صرف بیت رضوان والوں کے لیے نہیں ہے، آیت ان کے لیے نازل ہوئی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے لیے رضی اللہ عنہم ہے، اللہ رب العزت سب سے راضی ہے۔ بالکل صحیح ہے، وہاں موجود ہے، اس میں بھی نبی اکرم اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا یہی مقام عطا فرمایا۔ اگر کبھی پھنس جائیں تو آپ اپنی نماز پڑھ کے نکل آئیں، اب ایسا تو نہ ہو کہ آپ ان کے انتظار میں ہی بیٹھے رہیں اور جیسے وہ کریں گے۔ تو اپنی جماعت الگ سے بنائی، ہاں ٹھیک ہے، ہمارے لیے ساری زمین مسجد ہے، جو علت لی الارض مسجدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس اوتیتہن لم یوتہن نبی قبلی، اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں دی ہیں پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو علت لی الارض مسجدن، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، جہاں نماز کا وقت تو نماز پڑھ لیں، لیکن ایسی جگہوں سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے
کیونکہ مختلف خطرہ بھی ہو سکتا ہے، خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، اس جگہ پہ انہوں نے کیا رنگ دے رکھا ہے، لہٰذا اگر پہلے پتہ ہو کہ یہ کیا جگہ ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یوں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پتہ ہو تو اوائڈ کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ وہی نہیں کرتے، ہمارے بھی کچھ کرتے ہیں، یہ انہوں نے تو ہاتھ پکڑ کے باہر کر دیا، ہمارے اٹھا کے باہر پھینک کے آ جاتے۔ میرے زمانے طالب علم میں ایک عالم ہمارے یہاں آئے، مولانا علی محمد شمسام اور مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہما، دونوں فوت ہو گئے۔ میں طالب علم تھا، ظاہر اس وقت وہ بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں گئے، ہم دو تھے، نماز پڑھنا شروع کی، ہم دو تھے، ہم نے اپنی نماز جیسے آدمی کھڑے ہو کے اکٹھے جماعت کرانا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے تو ایک آدمی نے دیکھ لیا کہ یہ تو یہاں ہاتھ باندھے ہوئے یہ تو وہابی ہے۔ کہتے ہیں وہ اٹھا خاموشی سے، پیچھے سے آیا، مجھے ایسے ہاتھ ڈالا اور اٹھایا اور جا کے مسجد سے باہر چھوڑ دیا۔ وہاں سے پلٹا، کوئی زبان سے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا، بڑے پرہیز کے ساتھ اٹھا کے باہر ڈالا اور دوسری طرف دوسرے کے لیے آ گیا۔ ظاہر ہے کہ دوسرا بھی اندر تھا، اس کو اٹھانے کے لیے آیا، جب اس کو اٹھایا کہتے ہیں کہ ہمیں بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ ہم دونوں کو باہر پھینکنا چاہتا ہے۔ اس کو اٹھا کے لے جانے لگا، اتنے میں پھر وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اٹھایا باہر پھینکا، دوسری مرتبہ جب میں وہاں جا کے پھر کھڑا ہو گیا تو پھر وہ رک گیا۔ تو اب یہ تو باری باری ایسے کرتے رہیں گے، مجھ سے تو یہ نہیں ہو پائے۔ ہمارے بھی کرتے ہیں کہ مسجد سے نکال دیتے ہیں، لیکن اب الحمدللہ اس معاملے میں تھوڑی سی لچک آ رہی ہے، لوگ اتنا زیادہ سختی نہیں کر رہے۔ مسجد میں لوگ آمین بھی کہہ لیتے ہیں، رفع دین بھی کر لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایسے کسی نے انگلی اٹھائی، اب یہ جو تشہد میں انگلی اٹھانا ہے، اس نے انگلی اٹھائی، ساتھ والے نے ایسے پکڑ کے ٹک سے توڑ دی۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، الحمدللہ لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں، جو سنتیں ثابت ہیں کرتے نہیں تو کم از کم اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں۔ کھلا تو عورت ہی لیتی ہے، مرد تو نہیں لیتا نا۔ اگر عورت نے خلا لیا ہے تو عورت کی مرضی کے بغیر اب نہیں ہوگا۔ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو وہ عدت کے اندر واپس لے سکتا ہے، اب نہیں لے سکتا۔ اب یہ عورت کی مرضی ہوگی۔ اگر کبھی دوبارہ صلح ہونے کا پروگرام بناتے ہیں تو باقاعدہ نئے سرے سے وہ نکاح کریں گے۔ نہیں، خلا میں یہ ضروری نہیں ہے، وہ تو ایک ایک کر کے تینوں طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد کی بات ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، اور اس کے بعد جو ہمارے مولویوں کا پری پلانڈ نکاح ہے، وہ اسپیشل حلالے کے نام سے جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی رحم کرے۔ بسم اللہ، شیعہ کے یہاں متع ہے، یعنی فکس دنوں کا یا فکس وقت کا نکاح، کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اہل سنت کے یہاں حلالہ ہے، فکس دن فکس ٹائم کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوا دونوں میں؟ یہ اہل سنت ہیں اس لیے جائز ہیں اور وہ شیعہ ہیں اس لیے حرام ہے۔ دونوں حرام ہیں، دونوں ناجائز۔ مشیار وہ اس طرح کی نہیں ہے، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سعودی علماء نے اسے جائز قرار دیا، لیکن جب لوگوں نے اسے کھیل بنا لیا تو باقاعدہ انہی مفتی حضرات نے اس کو منع قرار دے دیا، کہا کہ نہیں، ہم نے لوگوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اس میں نکاح کی شرائط ساری موجود رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اتنے دن کے لیے ہے، نہ، قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ تنازلات ہوتے ہیں کہ پہلی بیوی کے ساتھ برابر نہیں، جب چاہو ہمارے پاس آؤ، جب چاہے نہ آؤ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رہائش دے گا، نان و نفقہ دے گا، عورت خود کماتی ہے، وہ بہت ساری الگ سے چیزیں ہیں، لیکن اسے بھی لوگوں نے گیم بنا لیا، یہاں بھی مسیار، وہاں بھی مسیار، وہاں۔ تو میں نے خود وہ مضمون پڑھا جس میں انہوں نے رجوع کیا، مولانا شیخ سلیمان منی ہیں، مولانا تو ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں نا، تو شیخ منی نے
لکھا باقاعدہ کہ ہم نے تو علماء کی جماعت نے یہ دیکھا کہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، لیکن لوگوں نے اس کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا، لہذا ہم اس کو دوبارہ رجوع کرتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں۔ وہ ختم ہو گیا مسیار کا خط۔ میرا خیال ہے سوال ختم ہو گئے ہیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔